اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل، سخت جلالی وظیفہ عمل شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں۔ لفظ کن پہ جس بی بی کا اختیار ہے، اس بی بی کا یہ ایسا مجرب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس وظیفے کو باخدا آپ یقین مانیے، اس وظیفے کو ہم خود اپنی ہر مصیبت و پریشانی سے نکلنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے اس وظیفے عمل کو کرنے سے حل ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت اس وظیفے عمل کے کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے اندر راز الہی پوشیدہ ہے۔ لفظ کن کی مالک و مختار بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس عمل و وظیفے کو کرنے والے کو کبھی بھی اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی ہیں۔ حق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا واسطہ دے کے مومنین اس وظیفے عمل کو کیجیے۔ باخدا آپ مصلے سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اگر آپ کی جھولیاں نہ بھریں تو آپ ہم سے شکایت کیجیے گا۔ لازماً مومنین کو ان کی مراد ملے گی۔ دنیا و آخرت کی کوئی بھی بڑے سے بڑی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت یا پریشانی جس کا آپ شکار ہو اور وہ دور نہ ہو رہی ہو، آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس مجرب ترین وظیفے عمل کو کریں۔ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے نسلوں کا بخت و مقدر سنور جائے گا۔ مومنین حیران رہ جائیں گے، بخت و مقدر میں جو نہیں ہے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے اولاد، شادی، گھر، کاروبار، روپیہ، پیسہ، دولت، ہر چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ بس مومنین نے کرنا ہی ہے کہ جب بھی آپ کسی بہت بڑی پریشانی یا تکلیف کا شکار ہو، کوئی بہت بڑی حاجت ہو جو کسی بھی طور قبول و مقبول نہ ہو رہی ہو، تو مومنین کسی بھی دن یاد رکھیے گا، آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ وقت کی اور دن کی کوئی قید نہیں ہے اس وظیفے میں۔ جب آپ کو موقع ملا آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اس عمل شہزادی کونین کو، لفظ کن کی مالک بی بی کے اس عمل کو کیجیے۔ اچھا، عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا، اور باوضو ہونے کے بعد اب جو آپ نے کام کرنا ہے اسے بالکل غور سے اور اطمینان سے سنیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز حاجت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کے قنوت کے اندر یاد رکھیے گا، جو دوسری رکعت میں آپ قنوت پڑھتے ہیں، اس قنوت میں آپ نے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جو نماز کی دوسری رکعت میں آپ قنوت پڑھتے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز حاجت بی بی فاطمہ کے قنوت میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 1 مرتبہ سلام اور 1 مرتبہ لعنت کے ساتھ آپ نے حالت قنوت میں زیارت عاشورہ کو پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی کتاب سے دیکھ کر زیارت عاشورہ کو حالت قنوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور زیارت عاشورہ کا جو سجدہ ہے، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، یہ نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھنے کے بعد آپ پیشانی کو صحیح جگہ پر رکھ کر زیارت عاشورہ والا سجدہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین پڑھیں گے، اور حالت سجدہ ہی میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، لفظ کن کی مالک و مختار بی بی کو قربت و غریبی حسین ابن علی کا واسطہ دے کر، اس حسین کے حق کا، اس کے خون ناحق کا واسطہ دے کر کہ جس کے گوشت کے ٹکڑے جو روز عاشورہ گھوڑوں کے پنجوں میں چپکے ہوئے تھے، ماں فاطمہ زہرا کس طرح ہر گھوڑے کے پیچھے دوڑتی ہوئی ان گوشت کے ٹکڑوں کو، ابا عبداللہ الحسین کے گوشت کے ٹکڑوں کو ان گھوڑوں کے پنجوں سے نکالتی تھی، غربت و غریبی حسین کا واسطہ دے کر، مظلومیت حسین کا واسطہ دے کر، خون ابا عبداللہ کا واسطہ دے کر آپ نے ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے، اپنی مشکلات کے خاتمے، اپنے رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس نماز کے مکمل ہونے سے پہلے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ سب کی گودیوں کو بھر دیں گی اور آپ سب کو بامراد کر دیں گی۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔